الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله. الرجيم لله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم. ایک دفعہ سبھی احباب عبادت کی نیت سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. قابل صد تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے عزیز طلباء، کبیر والا شہر اور گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے معزز دوستو، آج دوسری بار پاسبان ختم نبوت کی دعوت پر قصر منیر مارکی کی اس خوبصورت عظیم الشان محفل حمدنات میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بڑے مختصر وقت میں اپنا مدعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، اور میرے لیے یہ سعادت کی بات بھی ہے اور مشکل بھی ہے کہ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد دامت فیوزہم جلوہ افروز ہیں، ان کی موجودگی میں لب کھول رہا ہوں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے. آپ سٹیج سے دور تھوڑا بٹھایا گیا، لیکن بہرحال آپ کی آواز اگر تھوڑا سا مسکرا دیں تو مجھ تک پہنچ ہی جائے گی. اور سٹیج کے دائیں بائیں جو حضرات تشریف فرما ہیں وہ اگرچہ نشستوں پر تشریف فرما ہیں، لیکن وہ اگر تھوڑی سی محبت فرما دیں گے مجھے بات ان تک پہنچانے میں ذرا آسانی رہے گی. یوں سمجھیے کہ ہماری ڈیوٹی ہے جیسے مؤذن کی ڈیوٹی ہوتی ہے آذان دینا، تو وہ آذان دینے کی غرض سے گلی گلی نگر نگر قریہ قریہ چکر لگتا ہے، اور آج آذان دینے کی ہی غرض سے یہاں پر موجود ہوں. قرآن مجید سے میں نے جس آیے کریمہ کا سہارا لیا، قرآن اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور قرآن جس کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہتا ہے جو میرے زینے میں آئے، میرے قرینے میں آئے، میرے سفینے میں آئے، میں اسے دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر بام سریہ کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں. اسی سے سہارا لیا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. سادہ سے تین جملے، تین لفظ، ان پر مشتمل گفتگو ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. عزت ہے اللہ کی،
ولی رسول ہی عزت ہے اللہ کے رسول کی، وللمؤمنین اور عزت ہے، بڑا سادہ سا لفظ تھا، آپ پریشان ہو گئے جی، گھبرا گئے؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، اسٹیج والے تو تھوڑی سی محبت دیں نا جی مجھے تاکہ میں بات کر سکوں۔ سب سے پہلے آپ نے، اور ابھی تک تو قوم گھبرائی نہیں، لیکن یاد رکھیے کام تب بنے گا جب گھبراؤ گے تھوڑا سا۔ للہ العزت، عزت اللہ کی اور عزت اس کے رسول کی، وللمؤمنین اور عزت ہے، بولیے گا میرے ساتھ، عزت ہے۔ یہ تین جملے ہی رکھنے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں۔ اللہ کی عزت کیسی، رسول کی عزت کیسی، اور مومن کون اور ان کی عزت کیسی۔ للہ تخصیص ہے، للہ تقدیم ہے، للہ العزت، عزت اللہ کی۔ اب میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ جملہ بول رہا ہوں اہل علم کی اس مجلس میں کہ اللہ کی عزت ہمیں رسول اللہ نے بتلائی ہے، رسول اللہ کی عزت ہمیں اللہ نے بتلائی ہے۔ للہ العزت، یہ للہ، اس لفظ کو اگر تھوڑا سا غور سے دیکھو، للہ تھوڑا سا ڈیپلی جائیں، للہ کچھ توجہ کریں تو یہ وہی جملہ ہے، یہ وہی لفظ ہے جو میں اور آپ ایک دن میں نامعلوم کتنی بار دہراتے ہیں۔ للہ العزت، للہ اور رسول اللہ بتلا رہے ہیں۔ جب عرشوں پہ پہنچے میرے رب نے کہا محبوب آ گئے، جی اللہ آ گیا، کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ میں نے کیا لانا تھا؟ نہیں محبوب یاروں کے ہاں جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں، تو آقا پھر وہاں جا کے یہی جملہ بتا رہے ہیں، التحیات للہ۔ تھوڑی سی آواز دے دو، تھوڑی سی آواز دے دو۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ مولا للہ العزت، کائنات والوں کو تیری عزت بتانے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے۔ قاضی اپنے ذوق میں معنی کیا کرتا ہے، آقا فرما رہے ہیں مولا میرا بدن تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تحلیل تیرے لیے، میرا ذکر و اذکار تیرے لیے، مولا میرا مال تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے۔ مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے، مولا خندق کھودوں گا تیرے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے، مولا میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے، مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے۔ نعرہ تکبیر۔ میں نے نعرہ اس لیے روکا تھا کہ آپ سبحان اللہ کہہ سکیں۔ ان کی آواز میں آپ کی آواز دب جانی تھی، وہ میں سننا چاہتا تھا اس لیے بلوا۔ یہ رب کی عزت رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ مولا میری تمام قسم کی باتیں کس کے لیے؟ بولیے نا، بولیے نا، بولیے نا، کس کے لیے؟
اللہ کے لیے وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ ابشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو حد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، نہیں یقین آتا تو جا کر دیکھ لو افغانستان میں، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، للہ العزت، عزت اللہ کی، ولی رسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کی۔ صاحبان میری جانی توجہ ہے، مجھے نہیں پہلے پتا تھا کہ مولانا کیوں مائک پر آ کے کہہ رہے تھے کہ مہمانوں کا اکرام کیجئے گا، وہ مجھے اب پتا چلا کہ کیوں کہہ رہے تھے۔ عزت اللہ کی اور عزت اس کے رسول کی۔ اب رسول کی عزت جسے دیا جتنا دیا میرے رب نے عطا کیا، دینے والا کون؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، جو بھی انسان ہے میرے در کا مانگت ہے، دینے والا اللہ، جو بھی انسان ہے فقیر ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دینے والا میں ہوں، جسے دیا جتنا دیا میرے رب نے عطا کیا۔ لیکن میں ایک اپنے ذوق میں بات کرنے چلا ہوں، میرے رب کے دینے کا انداز دیکھیے، ہر نبی کو دیا تو اس کے دینے کا انداز دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان عِلْمًا، آتَيْنَا حرف تا لگایا، اور جب میرے آقا کی باری آئی تو انداز بدل دیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حالانکہ اس کا مطلب بھی عطا کرنا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا، اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی دینا، لیکن انداز دیکھیے میرے رب کا، وہاں جسے بھی عطا کیا آتینا آتینا، محبوب کی باری آئی تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انداز بدل دیا، دونوں کا مطلب عطا کرنا۔ فرق کیا ہے؟ نبیوں سے وعدہ ایک ہوا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، یہ نہیں فرمایا تھا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، من کتابن، من کہتے میں سے، نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، امامت میں سے دوں گا، اور اسی لیے فرما دیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، حضرت آدم کو چند کلمے عطا کیے۔ اب ساری بات کا میں اپنے ذوق میں، اپنے ایک تخیل میں معنی یوں کیا کرتا ہوں، آدم آپ یہ لے جائیے، بس ضرورت ہی اتنی ہے، یہ لے جائیے، آپ کے بعد نو آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، نو آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، ابراہیم آپ یہ لے جائیے، بس اتنا سا لے جائیے، آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، محبوب جو پڑھا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں، محبوب جو پڑھا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا، تیرے بعد آنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب کو سارا کچھ دے دیا۔ یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے، کئی نئے سننے والے بھی اور پرانے سننے والے بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، عجیب سی بات ذہن میں آ جاتی ہے، سب کچھ دے دیا تو میں کہا کرتا ہوں ہاں اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے، سوائے محبوب کو رب نہیں بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا، رب اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔
میں آپ کو سنا رہا ہوں یا ہواؤں کو سنا رہا ہوں؟ محبوب کو رب نہیں، سب کچھ محبوب جو پڑا سارا لے جا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اکمل کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کام کریں اور وہ کام جب ہو جائے نا پورا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اسی کام کو، کسی نئے کام کو نہیں، اسی کام کو اتنی دل جمی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ ایسے رنگ بھر دیں اس میں، وہ کام مکمل کریں اور پھر کسی کو بلائیں اور پوچھیں اب بتا میں نے کیسا کام کیا ہے، تو وہ دانتوں میں انگلی دے لے اور حیران رہ جائے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا چیز ہے جو تو نے چھوڑی ہے؟ اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نہیں یہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کہیں، یہ تو میں نے آپ کے سے خود کہا ہے سبحان اللہ کہ آپ کہیں تھک نہ جاؤ، میں کہہ دیتا ہوں۔ مکمل چلتے چلتے جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے، اکمل بنتا ہے۔ چلو ایک اور معنی کرتا ہوں اور پنجابی میں معنی کرتا ہوں، شاید آپ میرے ساتھ بول پڑیں تھوڑی دیر کے لیے۔ کامل اونوں کہندن، اکمل اونوں کہندن۔ پہلے میں پوچھ لاں بھی میری پنجابی سمجھ آندی جی؟ کامل اونوں کہندن، اکمل اونوں کہندن جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے، نہ اودے وچوں کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ اودے وچ کوئی شے پائی جا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میرے محبوب کا دین مکمل ہے، اس میں نہ کوئی چیز نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ اسلام کامل ہے، اکمل ہے، نہ اس میں سے کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ شریعت اکمل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو۔ کلمہ اکمل ہے، اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کوئی نیا جملہ داخل کر سکتے ہو۔ اذان کامل ہے، اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو۔ میرے محبوب کی جماعت جماعت صحابہ اکمل ہے، کامل ہے، اس میں سے نہ ایک صحابی کو نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو۔ اچھا یہ بات یہ، اور اسی پر آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رب نے جو اچھائیاں بھیجنی تھی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے وہ تمام اچھائیاں مجھے دے کے بھیج دی۔ رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں۔ اب رب نے جب اچھائی چھوڑی نہیں تو اب کوئی آئے گا کیوں، وہ لائے گا کیا؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حضور فرماتے ہیں رب نے جتنی اچھائیاں بھیجنی تھی مجھے دے کے بھیج دی، رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی۔ اسی لیے تو بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک، یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ آدم کی انابت تجھ میں ہے، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے، یوسف کا جمال تجھ میں ہے، موسیٰ کا جلال تجھ میں ہے، سلیمان کی حکومت تجھ میں ہے۔ یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ اور میرا جی چاہتا ہے میں کہوں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان، یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں۔ آدم کی انابت تجھ میں ہے، صدیق کی صداقت تجھ سے ہے، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، فاروق کی عدالت تجھ سے ہے، ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے،
عثمان کی سخاوت تجھ سے ہے یا رسول اللہ، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تجھ، اس لیے آگے فرماتے ہیں انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، رب نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا، اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں، میرے آقا سب کچھ لے کر آ گئے، نبیوں کا امام بنا کر میرے رب نے بھیج دیا، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہی، اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمین کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مدمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ میرے آقا کو رب نے ایسا بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھے تو آسماں کو عروج ملے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں میں تو بندے گن رہا ہوں نا کہ جو چپ ہیں ان کی طرف سے میں کہہ دوں سبحان اللہ، میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر چکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دیں صدیق بنے۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ محبت لوگ کرتے ہیں حسینوں سے، تو آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ کوئی ہے حسین جی؟ حضرت انس وہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا ہے۔ حضرت انس بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، لوگ پہلے سے صفیں بنائے بیٹھے ہیں، لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب، جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے ہیں
تو لوگ تو آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں. حضرت انس دروازے کی جانب سے داخل ہوئے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی ہے. مجھے سن رہے ہو؟ دیکھ تو رہے ہو, مجھے پتہ ہے سن رہے ہو. خوشبو بتاتی ہے کہ انس آ گئے. پوچھتے ہیں انس سے, انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس یہ کس عطاری سے لی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. آپ نے اس وقت زیادہ بولنا ہے جب میں نے یہاں سے یوں جانا ہے واپس. حضرت انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا, حضور کی محفل میں ہوتا تھا, پیارے آقا کو پسینہ آتا, وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا, وہی لگا کر آتا ہوں. بات تو یہاں پر ہو گئی, لیکن میں عجیب ایک میرا اپنا تخیل ہے, اپنا ذہن ہے. کب حضرت انس بصرہ میں ہیں اور وہ پسینہ مبارک لگاتے ہیں, اور حضور دنیا سے رخصت ہو چکے, پردہ فرما چکے. کتنا وقت درمیان میں گزر گیا, کتنا فاصلہ گزر گیا. وہ شیشی اب بھی انس کے پاس موجود ہے, حضرت انس کے پاس, اور اسے لگاتے ہیں تو اب بھی خوشبو آتی ہے. اچھا, جزاک اللہ قاسمی صاحب, جزاک اللہ. کتنا وقت گزر گیا, کتنا فاصلہ گزر گیا. اچھا نہیں, آپ بھی سمجھے ہیں, سمجھے اور بھی ہیں, لیکن یہ داد بھی تو بڑی مشکل ہے نا دینا. کتنا وقت گزر گیا, کتنا فاصلہ گزر گیا. حضرت انس کے پاس اب بھی وہ شیشی موجود ہے, اس سے وہ پسینہ مبارک لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. قاضی اپنے تخیل کو آپ کے سامنے رکھنے چلا ہے. اس پسینے سے اب بھی اتنا وقت گزرنے کے بعد خوشبو آتی ہے, تو یہ پسینہ جس وجود کا ہے اس کے متعلق بحث شروع کر دیتے ہو کہ وہ کیسا ہے. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے, تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں, یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو, ماں بین بیتی, ماں بین بیتی, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینہ کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو. اللہ رسول کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس پہ لمبی چوڑی بات ہو سکتی تھی, لیکن چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ 3 جملے میں نے رکھنے ہیں, للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. بس یہ آخری جملہ آپ کے حوالے کر کے رخصت مانگ رہا ہوں آپ سے. وللمؤمنین, عزت ہے اللہ کی. تجھے عزت چاہیے تو اللہ والا بن, اللہ سے ٹکرا نہیں. عزت ہے اس کے رسول کی, عزت چاہیے تو رسول والا بن, رسول سے ٹکرا نہیں. عزت ہے مومنوں کی, عزت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مومن کون؟ آج تو جس سے پوچھو وہ کہے گا میں ہی مومن ہوں. جس جماعت سے پوچھو, جس طبقہ سے پوچھو, جس مکتبہ فکر سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم ہی مومن ہیں, اور تو کوئی مومن ہے ہی. پوچھ لیجئے کسی سے بھی, کہے گا ہم مومن. میں کہوں میں مومن, آپ کہیں ہم مومن, کیا کہنے ان کے جنہیں رب کہے یہ مومن. کیا کہنے ان کے جنہیں رب کہے یہ. اب میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں, یہ لفظ بھی قرآن ہی سے پیش کرنے چلا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ کی خاموش سماعتوں کے حوالے. عزت ہے مومنوں کی. پیارے آقا احرام باندھ کر درخت کے سائے میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے, اور کیسا ہوگا وہ منظر.
چاند جیسے چمکتا ہے تاروں کی جھرمٹ میں، دیا جیسے جلتا ہے پروانوں کی جھرمٹ میں۔ حضور بیٹھے تھے صحابہ کی جھرمٹ میں، درخت کے سائے میں احرام باندھ کر بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان کو بھیجا کہ جائیے مکہ والوں سے پوچھئے کہ ہم عمرہ کے لیے آنا چاہتے ہیں، طواف کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان تو واپس نہیں پلٹے، لیکن ایک اطلاع آ گئی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ پانی تقسیم کرنے والے، ہیلو بیٹا بیٹا ایک تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے پلیز، بولے میں جا رہا ہوں، پیاس انہیں لگی ہوئی ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اچھا، حضرت عثمان تو واپس نہیں پلٹے، لیکن اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ پیارے آقا اس قدر غمگین ہوئے، حضور فرماتے ہیں صحابہ اطلاع آئی ہے عثمان شہید ہو گئے، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میں بدلہ لوں گا۔ کیا لوں گا؟ تیار ہو تم؟ صحابہ تیار ہو؟ صحابہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ تیار ہیں۔ فرمایا زبانی نہیں، ہاتھ لاؤ، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ 1400 صحابہ ایک روایت میں، 1450 صحابہ ایک روایت میں، اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہو رہی ہے۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ عرشوں سے دعائی دیتے ہیں لقد رضی اللہ، لقد، قد پر لام لگا کے تاکید کر دی میرے رب نے، لقد رضی اللہ، تاکید تاکید، میں راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ کن سے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جو درخت کے سائے میں بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، میں ان مومنوں سے راضی، میں ان مومنوں سے راضی۔ بیٹا میری طرف دیکھیے، میں ان مومنوں سے راضی، میں ان مومنوں سے راضی۔ اسی اثناء میں دوسری اطلاع آ گئی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے۔ یہاں پہ بات آگے چلنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ جو پہلی اطلاع آئی تھی کہ عثمان شہید ہو گئے، اور حضور نے کیا فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو ہم عثمان کے خون کا بدلہ، عثمان شہید ہو گئے تھے، حضور نے کیا سمجھا؟ چلو کوئی بات نہیں، پھر کبھی شہید ہو گئے تھے حضرت عثمان، حضور نے کیا سمجھا؟ جی ہو گئے۔ اللہ کیا معذرہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب تک میں بتاؤں نہیں میرے محبوب کو علم نہیں ہوتا، میں وہی بھیجتا ہوں، میں جبریل کو بھیجتا ہوں تو تب میرے محبوب کو پتہ چلتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون۔ اچھا دوسری اطلاع آ گئی کہ عثمان شہید، حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، اور اللہ کی رضا بھی مل گئی، سند بھی مل گئی، ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا، کتنا ہی حسین موقع ہے، اللہ کی رضا بھی مل گئی ہے اور عثمان بھی موجود ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا عثمان بھی یہاں پر موجود ہوتے۔ حالانکہ عثمان کی وجہ سے بیعت ہو رہی ہے، حالانکہ عثمان کی وجہ سے رب کی رضا مل رہی ہے۔ جملہ پیارے آقا نے سنا، حضور فرماتے ہیں کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے کہا کاش عثمان بھی یہاں موجود ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں پھر سن، یہ نیچے والا ہاتھ تو میرا ہے نا، یہ میرا نہیں عثمان کا۔ میں آخری جملہ بول کے اجازت مانگ رہا ہوں آپ سے، یہ اوپر والا ہاتھ میرا، بیعت مکمل ہو گئی، ہاتھ ہٹانے لگے، ہاتھ ہٹانے لگے۔ کبیر والا کے دوستو یہ میرا جملہ سنبھال لیجئے گا، میں بس جا رہا ہوں، ہاتھ ہٹانے لگے، ہاتھ ہٹانے لگے۔ اللہ نے فرمایا محبوب نہیں، ابھی ہاتھ نہیں ہٹانا، محبوب ابھی ہاتھ نہیں ہٹانا۔ اللہ کیوں؟ بیعت مکمل ہو گئی۔ فرمایا نہیں ابھی ہاتھ نہیں ہٹانا، ید اللہ ہے،
ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب نیچے تیرا ہاتھ اور صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر میں رب کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم. چچا لے کے جانے لگے نا اپنے بھتیجے کو، بچے کا باپ پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ یہ بھتیجے کو باہر گھمانے لے کے جا رہا ہوں، بازار جا رہا ہوں. تو باپ کہتا ہے بھیا ذرا خیال رکھنا، حالات اچھے نہیں، رش ہوتا ہے، روڈ پہ ٹریفک زیادہ ہے، ایسا نہ ہو نا کہ ہاتھ چھوٹ جائے، علیحدہ ہو جائے، بچہ گم نہ ہو جائے. چچا کہتا ہے بھیا کیا ہو گیا؟ میں چچا ہوں اس کا، میں کوئی غیر تو نہیں، میں ہاتھ چھوڑوں گا تو گم ہوگا، میں ہاتھ چھوڑوں گا تو گم ہوگا. اللہ فرماتے ہیں محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، تیرے یاروں کے ہاتھوں پہ میں رب نے ہاتھ رکھا ہے، میں ہاتھ ہٹاؤں گا تو گمراہ ہوں گے. تیرے یاروں کے ہاتھوں پہ میں رب نے ہاتھ رکھا ہے، میں ہاتھ ہٹاؤں گا تو گمراہ ہوں گے. میں نے ہاتھ رکھا بتا دیا، ہاتھ ہٹاتا تو بتا دیتا. ہاتھ رکھا تو ہے، ہاتھ ہٹایا نہیں. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ. ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ. للہ العزت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی. حیات باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا الحمدللہ.